السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم ٹو شاہد اسلامی ویڈیو چینل۔ اگر آپ نے شاہد اسلامی ویڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو چلتے ہیں آج ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ جیسا کہ میری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے، یعنی کہ موضوع ہے فضائل قرآن، یعنی قرآن کی فضیلت کے بارے میں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ عطار بن ابی ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے، جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ حدیث میں سورہ یاسین کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، یعنی کہ حدیث میں سورہ یاسین کی بہت ہی فضیلت ہے۔ جو بھی صبح ہوتے ہی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور وہ اسی دن وفات پا جاتا ہے تو اس کی شہادت کی موت ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک دل ہوا کرتا ہے۔ قرآن شریف کا دل سورہ یاسین ہے۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 قرآنوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو زمین کے پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے، خوشحالی ہے اس امت کے لیے جن پر قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے ان دلوں کے لیے جو اس کو اٹھائیں گے، اٹھانے کا مطلب یعنی اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے، جو سورہ یاسین کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بس اس سورہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں منبع ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی مصیبت کو دور کرتی ہے اور آخرت کی ہول کو دور کرتی ہے۔ اور اس سورہ کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے، جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو شہید مرا۔ ایک روایت میں ہے، جو یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے۔ جو رستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ رستہ پا لیتا ہے۔ جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھے وہ پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے شخص کے پاس پڑھے جس کی موت قریب ہو، یعنی جس کی جان نکل رہی ہو تو اس کی جان نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور جو ایسی عورت پڑھے جس کے بچہ ہونے میں مشکل پیدا ہو رہی ہو، اس کے لیے بچہ پیدا کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب بادشاہ دشمن کا خوف ہو تو اس کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو وہ خوف جاتا رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ یاسین اور والصافات جمعہ کے دن پڑھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس کی دعا پوری ہوتی ہے۔
اور اس کا بھی اکثر مظاہر حق سے منقول ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے اس کو کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ اور ابن مسعود اپنی بیٹیوں کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ ہر صبح میں، ہر شب میں، یعنی کہ ہر رات میں اس سورہ کو پڑھے۔ سورہ واقعہ کے فضائل میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک روایت میں آیا ہے جو شخص سورہ حدید، سورہ واقعہ، سورہ رحمان پڑھتا ہے وہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں پکارا جاتا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورۃ واقعہ سورۃ الغنی ہے، اس کو پڑھو، اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ ایک حدیث میں ہے اس کو اپنی بیویوں کو سکھاؤ، یعنی اپنی بیویوں کو سکھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تاکید منقول ہے، مگر بہت ہی پست حالی ہے کہ 4 پیسے کے لیے اس کو پڑھا جاوے۔ البتہ اگر گنائے قلب اور آخرت کی نیت سے پڑھیں گے تو دنیا خود بخود ہاتھ جوڑ کر حاضر ہو جائے گی۔ قرآن پاک پڑھنے سے دل کو سکون بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ کو اور مجھ کو اپنے رسول کا امتی، پسندیدہ امتی بنا لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ میں اگلی ویڈیو کس موضوع پہ بناؤں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔